السلام علیکم فرینڈس، امید ہے بخیر و عافیت ہو کے آج ہم سیکشن 24 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس دیکھیں گے جو انٹینجیبلس کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انٹینجیبلس کیا ہوتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس میں کیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکشن کے اینڈ میں جو انٹینجیبلس کی ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی پیٹنٹ، کوئی ایجاد یا انوینشن، ڈیزائن، ماڈل، سیکرٹ فارمولا اور پروسیس، کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، سائنٹیفک اور ٹیکنیکل نالج، کمپیوٹر سافٹ ویئر، موشن پکچر فلم، ایکسپورٹ کوٹاس، فرنچائز، لائسنس، انٹلیکچوئل پراپرٹی اور ادر لائک پراپرٹی اور رائٹ جو کہ کوئی ایکسپینڈیچر ہوگا، کوئی خرچہ ہوگا، بینیفٹ دے گا جو بزنس کو کسی سال کے لیے یا آنے والے سالوں میں، لیکن اس میں جو سیلف کریٹڈ گڈ ول ہے وہ شامل نہیں ہوگی، یا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ اس کی جو ہوتی ہے وہ بھی شامل نہیں ہوگی، یعنی کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہو اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تو انٹینجیبلز بیسیکلی ہوتے ہیں انٹچیبل، جس کو چھوا نہ جا سکے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کا سافٹ ویئر جیسے ہے یا پیٹنٹ، کاپی رائٹس، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ فکسڈ ایسٹس نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بھی ان کی لائف ہوتی ہے۔ تو چلیے سیکشن کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ ایک ٹیکس پیئر کو امورٹائزیشن کی ڈیڈکشن کی اجازت ہوگی کسی بھی ٹیکس ایئر کے لیے اس کے انٹینجیبلس کے اگینسٹ، جو کہ ہولی یا پارٹی کسی بھی ٹیکس ایئر میں بزنس انکم جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، اور جس کی یوزفل لائف جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ ہو۔ یعنی جیسے ڈیپریسیشن الاؤ کی جاتی ہے انکم ٹیکس میں، اسی طرح امورٹائزیشن انٹینجیبلس کی وہ بھی الاؤڈ ہوگی ایز این ایکسپینس ہر سال، اور جتنی یوزفل لائف ہوگی اس کو ڈیوائڈ کریں گے آپ نمبر آف ایئرز پہ، تو یہ ہر سال کی امورٹائزیشن نکلے گی۔ سب سیکشن 3 میں یہی فارمولا دیا گیا ہے کہ یعنی کہ امورٹائزیشن کسی بھی سال کے لیے A/B ہے۔ A کاسٹ آف دا انٹینجیبل ہے جس پہ آپ نے ایکوائر کیا ہے کوئی بھی انٹینجیبل، اور B اس کی یوزفل لائف ہے۔ اگر کسی انٹینجیبل کی یوزفل لائف نامعلوم ہو تو اس کی نارمل یوزفل لائف جو ہے وہ 25 سال کنسیڈر کی جائے گی، اور اس طرح اس کو امورٹائز کیا جائے گا۔ اگر کوئی انٹینجیبل بزنس اور پرسنل یوز دونوں میں آتا ہو تو اس صورت میں جو ڈیڈکشن الاؤڈ ہوگی اس سیکشن کے تحت وہ پروپورشنل ویلیو یعنی فیئر پروپورشنل ویلیو ہوگی، جس ریشو میں وہ پرسنل یوز میں آئے اور جس ریشو میں وہ بزنس یوز میں آئے۔ تو بزنس یوز کی اگر وہ پرسنٹیج ہے 40% تو 40% ڈیپریسیشن آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انٹینجیبل ایسٹ جو ہے وہ پورے سال استعمال نہیں ہوا بزنس پرپس کے لیے، یا وہ پارشلی استعمال ہوا ہے، تو اس صورت میں جو امورٹائزیشن نکالی جائے گی وہ ہوگی A ملٹیپلائی بائی B ڈیوائڈیڈ بائی C۔ A جو ہے وہ امورٹائزیشن جیسے اوپر ہم نے ڈسکس کیا جو کیلکولیٹ ہوگی وہ، اور B جو ہے نمبر آف ڈیز ان دا ٹیکس ایئر، اس سال میں جتنا بزنس یوز ہوا ہے جتنے دنوں کے لیے، یہ B وہ ہے، اور C جو ہے ٹوٹل نمبر آف ڈیز ان اے ایئر، اس سال میں جتنے دن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس سال کی امورٹائزیشن کلیم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی انٹینجیبل کی جو ٹوٹل ڈیڈکشن ہوگی، امورٹائزیشن ہوگی، وہ کسی صورت میں کاسٹ آف دا انٹینجیبل سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی 100% ہی میکسیمم ہو سکتی ہے۔ اگر کسی سال میں کوئی شخص انٹینجیبل کو سیل کر دیتا ہے یا ڈسپوز کر دیتا ہے تو اس سال میں وہ کوئی امورٹائزیشن کلیم نہیں کرے گا، اور اگر اس کی سیل ویلیو جو ہے وہ اس کی ریٹن ڈاؤن ویلیو سے زیادہ ہے تو وہ ایکسیس اماؤنٹ جو ہوگی وہ انکم فرام بزنس میں ٹریٹ کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کنسیڈریشن جو ریسیو ہوئی ہے وہ کم ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو سے، تو اس میں انکم فرام بزنس سے یہ مائنس ہوگی یا ڈیڈکٹ ہوگی۔ تو ریٹن ڈاؤن ویلیو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کاسٹ مائنس ٹوٹل ڈیپریسیشن ٹل اے سرٹن پیریڈ، یعنی کاسٹ مائنس ایکومولیٹڈ امورٹائزیشن۔ کوئی بھی ایسٹ جو کسی دن یوز کے لیے اویلیبل ہے، بزنس یوز کے لیے اویلیبل ہے، تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا کہ وہ اویلیبل فار بزنس یوز ہے۔
آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ کاسٹ کیا ہے. تو کاسٹ یہ ہے کہ جس پرائس پہ وہ انٹینجیبل خریدا گیا ہے اور اس کو کرنٹ پوزیشن میں لانے کے لیے جو بھی ایکسپینڈیچر وہ ایڈ کر کے اور جو بھی اماؤنٹ بنے گی وہ اس کی کاسٹ کہلائے گی. اور اس میں اس کی کوئی امپروومنٹ یا رینیو کرنے کی کوئی کاسٹ ہے تو وہ بھی شامل کی جائے گی. امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.